کہ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ لوگوں کے گوش گزار کروں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ یقیناً لوگوں کو پتہ ہوگی یہ قرآن ہی کے مضامین ہیں، قرآن سے باہر اس میں کچھ نہیں ہے، مگر اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے روز و شب کو تبدیل کرنا، اور ان تینوں چیزوں کو جو میں نے تذکرہ کیا ہے، ذکر، شکر اور صبر کا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کو ساتھ لے کے چلنا، اگر اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ ایک جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ منزلیں حاصل کر سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، متقی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے اخلاص والے بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اور جب فرد کی ٹریننگ ہو جائے گی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی، تو معاشرہ از خود جنت نظیر ہو جائے گا، اس میں امن ہو جائے گا، اس میں محبت ہو جائے گی، ترقی ہوگی، بہتری ہوگی، خوبیاں ہوں گے، کمال ہوگی، محبتیں ہوں گی۔ تو اس لیے میں نے انتخاب کیا اس کا۔ اس میں نے قرآن حکیم ہی کو بنیادی طور پہ اسی کے ریفرنس تلاش کیے، نوٹ بھی کر لیے، تاکہ خدا نخواستہ میری یادداشت اگر دھوکہ دے تو بات آپ تک درست پہنچے، اس میں غلطی کا چانس نہ رہے۔ تو یہ تسلسل اسی طرح ہوگا اس کا، اس پر ایک ایپیسوڈ ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، اس کو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم نے میچور کرنا ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایک تسلسل ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ اس سے پہلے میری جتنی بھی گفتگو اب تک آپ لوگوں نے سنی ہے وہ زیادہ تر صرف معاشرے کے سدھار پر ہوتی ہے، آپ کی اخلاقیات پر ہوتی ہے، مگر یہ آپ کا روحانی درس ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں روحانی طور پر بہتر ہو جاؤں، روحانیت میں داخل ہو جاؤں، اللہ سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، اس ترتیب کے بغیر، یہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کے گوش گزار کیا جائے، کہ جس کی اگر کوئی آرزو ہے تو اپنی آرزو کے مطابق وہ چل لے اور اس کو سیکھے، اور اپنی یہاں کی زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کو بدل ڈالے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یعنی کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ یاد رکھے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کوئی بڑا افسر آپ کو یاد رکھے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے، میں تو بڑا نصیبوں والا ہوں کہ ہائر اتھارٹیز کی یاد میں بھی میں ہوں۔ وہ چیز ہے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، اور ایک تھوڑے سے معاوضے میں کہ آپ نے اپنے مالک کو بھولنا نہیں ہے، اور بھولنا چاہیے بھی نہیں۔ کبھی غور کریں اگر تو زندگی میں کون سی نعمت ہے جو رب العزت نے آپ کو گرانٹ نہیں کی، آپ کو نہیں دی؟ گننا شروع کریں تو باخدا گن نہیں سکتے۔ تو ڈیمانڈ اتنی سی اللہ کی کہ نہ شکر نہ ہونا، اور مجھے یاد کرتے رہنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ یاد کرے کیا وہ شیطان سے محفوظ نہیں ہو جاتا؟ شیطان تو ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہو۔ جو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو نے مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 191۔ اب جتنی یہ سائنس ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہے، جتنی کائنات میں ترقی ہے، یہ کیا غور و فکر کے بغیر ہو گئی؟ قرآن حکیم اس موضوع سے بھرا پڑا ہے کہ میری صنعتوں پہ غور کرو۔ جو میری صنعت ہے، جو میں نے بنایا ہے، زمین، آسمان، اس میں نباتات، جمادات، انسان، جانور، پرندے، حشرات الارض، پانی، اس پہ غور کرو کہ میں نے کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، کیسے اور کیوں۔ تو جو اس پہ غور کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں شمار کرتا ہے۔ صرف تسبیح لے کے اس کو یاد نہیں کرنا،
اس کی جو بھی پروڈکشن ہے، اللہ نہیں کہتا کہ تو نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف تو دیکھ، تیری نگاہ پلٹ آئے گی اور تم اس کی صنعت میں کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ یہ سارے ذکر ہیں، ساری ترتیب ہے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہے، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، چپکے چپکے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ گوشہ کرتے ہیں اللہ سے، بزرگ کہتے ہیں نماز آپ کی اللہ سے گفتگو ہے، گوشوں میں اتنی آواز میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو ساتھ میں دوسرا نمازی آپ کے کھڑا ہو اسے آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی، صرف آپ کو آتی ہے۔ تو نماز آپ کی گفتگو ہے اللہ کے ساتھ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کلام کر رہا ہے۔ یہ ہیں سب ذکر کے انداز آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے مالک سے، کہ غافل نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، تمہیں اس کے پاس واپس جانا ہے، کیوں واپس جانا ہے، کیا کیا پوچھے گا۔ یہ سارے ذکر کے انداز۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205 ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اور اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا، آپ کو سکون اور راحت نہیں ملتی، تو آپ غور کریں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام لینے میں کہیں فرق ہے، آپ پراپر طریقے سے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے اس طرح اس کو یاد نہیں کر رہے، اس طرح اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ قرآن حکیم سے ہمیں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو نہ ملے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ قرآن کی طرف کم جاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ وقت اپنا قرآن پہ صرف کریں تو یہ ساری جو بہتریاں ہمیں مطلوب ہیں اور ہمیں چاہیے، یہ بہت ہی جلد ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے نقطہ نظر سے، اس سے سیکھنے کے لیے، اس کا مفہوم سیکھنے کے لیے، سوچوں کو بدلنے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ قرآن سے جڑے بغیر آپ جس کا یہ کلام ہے اس سے وابستہ نہیں ہو سکتے، اور جو کنٹینر آف قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، اس سے وابستہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو اچھی طرح پیش نظر ہمارے رہنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بہت اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ نماز کے علاوہ بھی ذکر کی تاکید ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک آپ کا اسٹائل تھا، طریقہ تھا، اسوہ تھا کہ نماز کے بعد بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت و استغفار، اس کی تسبیحات کرتے۔ نماز تو ذکر اللہ کا ہے ہی، مگر یہ ایکسٹرا ہے، اس کے علاوہ ہے۔ صرف نماز تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لینا، یہ اللہ اپنے رسول کو حکم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے پروردگار کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والا جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ اے اہل ایمان، اب آپ کو لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ مخاطب کر رہا ہے، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40-41۔ یہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ تو یہ بالکل آسان ترین باتیں ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ذکر کرنے میں کوئی کاروبار میں رکاوٹ، نوکری میں رکاوٹ، ڈرائیونگ میں رکاوٹ، پڑھنے میں رکاوٹ، کہاں رکاوٹ ہوتی ہے؟ کیا ویسے خیالات آپ کے دل میں نہیں آتے؟ بہت سے گمان آپ کے دلوں میں نہیں آتے، آپ کے ذہن میں نہیں آتے، وسواس آپ کے ذہنوں میں نہیں آتے؟ جو بھی کام کر رہے ہوں، بھلے نماز ہی پڑھ رہے ہوں، جو مرضی آپ عبادات کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، نوکری کر رہے ہوں، گھریلو کام کر رہے ہوں، دفتر کا کام کر رہے ہوں، مختلف خیالات آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی جگہ اللہ کو دے دیں کہ اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ چلے، تو پھر آپ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، اللہ کے مقربین ہو جائیں گے، بخشش کے امیدوار ہو جائیں گے۔
کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرتے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتابیں دی گئی تھی؟ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اس کی قرآن میں ایک جگہ یہ مضمون بھی ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے، اس کی یاد کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی کتاب پڑھی جائے، اس کی نماز پڑھی جائے، تو تمہارا دل اتنا رقیق ہو جائے کہ تمہاری آنکھوں سے بہنا شروع ہو جائے۔ آنسو قبولیت کی سند ہوتے ہیں۔ کسی درویش سے کسی نے ایک بار سوال کیا تھا کہ اللہ کے ملنے کی کوئی سند ہے؟ کس طریقے سے یہ پتہ لگے، کس طریقے سے یہ تصدیق ہو کہ اسے اللہ مل گیا، یہ اللہ والا ہو گیا؟ اس درویش نے کہا اگر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بہہ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ مل چکا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے۔ اور جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، آنکھیں بہتی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑ گئے، وہ غافل ہو گئے۔ انہیں جو مالک کے حضور جا کے کھڑا ہونا ہے اور اس کو جواب دہی کرنی ہے، وہ چیز انہوں نے فراموش کر دی۔ اگر وہ یاد رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے، بھول جائے اللہ کو؟ تو یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس طرح کے پیغامات آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ آپ سے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، اوقات تک آپ کو ڈیزائن کر کے بتا رہا ہے۔ رات کو اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا، پھر سرکار نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ یہاں یہ حکم پروردگار عالم آپ کو دے رہا ہے کہ اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 25-26 قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کی بات ہے، میرے اس میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ہے، یہ مالک کی بات ہے، خالق کی بات ہے۔ اگر آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کیا ہمیں یہاں بیٹھ رہنا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں چلا نہیں جانا؟ اور کون ہے جو یہاں موجود ہے؟ آپ کے باپ دادا، ان کے باپ دادا۔ کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ کوئی حکمران ہو یا سائنسدان ہو یا مفکر ہو یا ٹیچر ہو یا جج ہو، کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ اللہ نے موت کا سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ کسی کو اس سے فرار نہیں ہو سکتا، مفر نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات ہے، اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کے اس کو یاد بھی کرو، اس کے حضور سجدے بھی کرو، اس کی مانو۔ اللہ کو کیا ملتا ہے آپ کے سجدہ کرنے سے؟ کیا اللہ معاذ اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا؟ یا اللہ اتنا ہی بڑا رہے گا؟ اللہ تو جو ہے اتنا ہی رہے گا۔ اللہ کی نہ کوئی قوت کم ہو سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، اول دن سے جو طاقت ہے اس کی موجود ہے۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو ہدایات دیتا ہے، کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ سجدہ کریں گے تو اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے افکار بدل جائیں گے، آپ کے انداز بدل جائیں گے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ تنہائیوں میں سجدے کریں گے نا، جس مخلوق میں آپ چلتے پھرتے ہیں، جس معاشرے میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آٹومیٹک غیر محسوس طریقے سے آپ کے لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند بہت ہے۔ تو جو چیز جب اللہ کو پسند آتی ہے تو پروردگار آپ کی عزت میں اضافہ کروا دیتا ہے، کہ جو چیز میں پسند کر رہا ہوں میرے لوگ، میری مخلوق بھی اس کو پسند کرے۔ اللہ اس کو لوگوں کی پسند بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔
سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15۔ مراد پا گیا۔ کون شخص ہے جو مراد کو نہ پہنچنا چاہتا ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ جس کی جو مراد ہے اس کو حاصل ہو جائے؟ وہ یہاں کی مراد ہو یا آنے والے زمانے کی مراد ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ تو جب ہم سب اپنی مراد کو پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی آرزوؤں کی تکمیل چاہتے ہیں، تو ذکر کیوں نہیں دیتے؟ اب ہم وہاں دن میں سینکڑوں لوگوں کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اور آپ یقین جانیے جتنے لوگ ذکر کرتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یا اپنے کسی طریقے سے، اگر وہ کرتے ہوں اور غلط بیانی سے یہ بات نہ کریں، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی مراد کو نہ پہنچے، کیونکہ قرآن اس پر ناطق ہے۔ کرنا آپ نے ہے، جو بھی ذکر کرنے والے ہیں کہیں بھی ہیں، عورتیں کیا، مرد کیا، خوشی میں کیا، دکھ میں کیا، مالی پریشانیوں میں کیا، معاشی پریشانیوں میں کیا، معاشرتی مسائل میں کیا، گھریلو مسائل میں کیا، جو مراد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کی کمٹمنٹ ہے، وہ مراد کو پا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے۔ تو ہم ایسے لوگ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ تو نہیں یہ کر سکتا، میں اس کا ذکر کر لوں، میرا شوہر نہیں کر سکتا، میں ذکر کر لوں۔ میں نے کہا بھائی اس کے حصے کا کھانا بھی تم کھا لیا کرو، اس کے حصے کی نماز پڑھ لیا کرو، اس کے حصے کی دوائی کھا لیا کرو۔ یہ ہر انڈیویجول کے لیے مالک کا آرڈر ہے، اس میں استثناء نہیں ہے۔ میل یا فیمیل، مرد و عورت، بوڑھا و جوان، بچہ، بزرگ، صحت مند، بیمار، ہر ایک کو اپنا ذکر کرنا ہے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو جو کرے گا وہ مراد پائے گا، مراد چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو یہ قرآن حکیم آپ کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم بھاگے ہوئے ہیں اللہ سے، ہم اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے معاملے کو۔ تو ذکر بہت بڑا شعبہ ہے اسلام کا، بہت بڑا شعبہ ہے۔ تب اتنی آیات قرآنی، میں نے ساری تھوڑی نکال لی ہیں قرآن سے، جتنی کاوش مجھ سے ہو پائی ہو میں نے اتنی کی ہے۔ پیغامات تو اور بہت ہیں اس کے۔ کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ سورہ مریم آیت 56 اور آیت 57۔ یہاں کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے اس پہ غور کیا کہ جو اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو اس کے سچے لوگ ہیں، جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو اس کے خالص بندے ہیں، آپ ان کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب کتاب میں ان کا ذکر آ گیا تو آپ کے لیے یہ ایک راستہ ہو گیا کہ آپ بھی ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں نیکوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کوئی بھاری بوجھ ہو جائے گا ہم نے اگر کسی اللہ کے بزرگ کا بات اپنے گھر میں کر دی، اپنی محفل میں کر دی۔ یہ قرآن نے تاکہ اس کو بطور حجت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ مریم کو اللہ ذوالکفل کی بات کر رہا ہے، اللہ یحییٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ ادریس کی بات کر رہا ہے، اللہ موسیٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی، سارے صالح علیہ السلام کی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا ذکر کرو۔ بے پناہ ڈپریشن ہے لوگوں میں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری پوری آبادی ہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ بڑی فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، بے اطمینانی ہے، مایوسی ہے، بے دلی ہے، مستقبل سے مایوس ہیں، ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، فکر مندی میں پوری قوم مبتلا ہے۔ ٹرسٹ نام کی کوئی چیز اب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں کسی سے کہوں کہ یار شہد پیا کرو تو جواب دیتے ہیں شہد تو خالص ملتا ہی نہیں، بازار جائے بغیر، شہد تلاش کیے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو خالص ملتا ہی نہیں۔ تو اتنا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے لوگوں کا، بہت برے حالات ہیں اس میں۔ جسمانی عوارض ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، بہت زیادہ ہیپیٹائٹس پھیل گیا ہے، اے بی سی، کینسر بہت پھیل گیا ہے، شوگر بہت عام ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بے شمار ہے، کمر کی درد نے ہر ایک کو جکڑ رکھا ہے، اور شیٹیکا ہے، گردے فیلئر ہیں، ڈائلسس کی مشینیں بڑھ رہی ہیں، بے شمار مسائل کا ہم شکار ہیں۔
میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، 1964 تک جا کے دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ جو نئے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو شاید نہ سمجھ پائیں گے، مگر جن کے بال سفید ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ فرسٹریشن تھی، نہ ڈپریشن تھا، نہ ہیپیٹائٹس تھا، نہ اس طرح کینسر تھا، نہ اس طرح بلڈ پریشر تھا، نہ شوگر تھی، نہ گردے فیلئر تھے اس طرح، نہ برین ہیمریجز تھا اس طرح۔ لوگ بڑی اچھی اور صحت مند اور نفسیاتی طور پہ صحت مند اور اطمینان والی زندگیاں گزار کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل وداؤٹ ریزن ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذمے کچھ نہ ہو۔ یہ مسائل جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ جس نے ہمارے لیے یہ مسائل گھڑے ہوں۔ اللہ نے نہیں گھڑے۔ اللہ تو ایک بات قرآن میں کہتا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں؟ ہم تمہیں عذاب کرنے والے نہیں ہیں، تم ہی آگ میں چھلانگ لگاتے ہو، تم ہی آگ میں کودتے ہو۔ اللہ تمہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے عذاب جن کو میں نے ذکر کیا ہے اللہ نے آپ پر نہیں ڈالے، یہ خود پیدا کردہ ہیں، خود خرید کردہ ہیں۔ کچھ اس میں دین سے متعلق باتیں ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں سود کو نابود کرتا ہوں۔ پھر دوسری چیز، آپ اگر اپنے ملک میں سچا تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کیا کسی شعبہ زندگی میں سچا مل جائے گا؟ اویلیبل ہے، محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کسی سچے کو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جھوٹ کو نابود کرتا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر اپنے عصا مبارک سے بتوں کو گرا رہے تھے، اور زبان مبارک پہ کیا تھا؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، بطل، جھوٹ، بطل، باطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ اسلام پر ہے؟ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی ذہنی بیماریاں ہیں، عدم اطمینان کی ہیں، مایوسی کی ہیں، فرسٹریشن کی ہیں، انگزائٹی کی ہیں، ان کا تعلق ان دو شعبوں سے ہے کہ ہم نے سود کو بھی پکڑا ہوا ہے اور جھوٹ کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ آپ جو مرضی جتن کر لیں، جب تک آپ سود اور جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے سچائی کی طرف نہیں پلٹیں گے، اپنے آپ کو ریورس گیئر نہیں لگائیں گے، آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن اور مایوسیاں اور بددلی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دو چیزیں آپ کو ہر حال میں چھوڑنی ہوں گی۔ جتنی مرضی دوائی کھاتے رہیں، اینٹی ڈپریشن لیتے رہیں، شیزوفرینک میڈیسن لیتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ یہ دو بڑی اخلاقی برائیاں ترک نہیں کرتے۔ یہ ریورس لگانا ہی پڑے گا، یہ برائیاں ترک کرنی پڑیں گی، ورنہ کوئی اور راستہ بچت کا نہیں ہے۔ جتنا عرصہ چاہیں اپنے آپ کو اور دھوکے میں رکھ لیں۔ اور ایک تیسری چیز اور ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ ہمیں شدت اتنی ہے کہ سگے بہن بھائیوں کی بول چال نہیں ہے، بیٹے اور باپ کی بول چال نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ بہت چھوٹی سی بات کو بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کو گانٹھ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے ایکٹ کرتے ہیں، اپنے رویے اس کے مطابق بناتے ہیں۔ اور معاشرے میں جب تک کہ معافی عام نہ ہو، معاشرہ کبھی گلزار نہیں بن سکتا، کبھی بہترین ماحول پیدا نہیں ہو سکتا، معاشرہ فلاحی نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ اپنے رسول کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر تند خو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ ان سے مشورے کیا کر، ان کی غلطیوں کو معاف کیا کر، اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کر تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ معافی کو وہاں مرکز بنایا گیا، معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو پراپر طریقے سے کام میں انوالو کرنے کے لیے، ان سے بہترین پروڈکشن لینے کے لیے ان کا معاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ اگر آدم علیہ السلام کو معاف نہ کرتا
تو 1,24,000 پیغمبر تھوڑی بھیجتا. معافی کی ابتدا خود پروردگار عالم نے کی. تو جب تک ہمارے ہاں سے معافی اڑ گئی ہے، ہم تو اگر آگے کی کوئی گاڑی رک گئی ہے تو ہارن مار مار کے پورے علاقے کو میں ایک شور مچا دیتے ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. 6 لائنیں بنا دیتے ہیں ٹریفک کی سڑک پہ. اتنے بے چین ہیں ہم لوگ. یہ بھی سب معافی میں آتا ہے. ذرا سی کسی سے بھول ہو جائے، ذرا سی غلطی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، مار دو اس کو. شدت پیدا ہو گئی ہے. تو جب تک ہم معافی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور معاف کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوگی اور معاف کرنا نہیں سیکھیں گے تو کیا ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گا؟ کیا اس میں وہ رونقیں آ جائیں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ محلوں میں لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اب گھروں میں نہیں بیٹھتے. جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر گاؤں میں جو پیپل یا بورڈ ہوتا تھا اس کے نیچے محفلیں جمع کرتی تھی. موڑے ہوتے تھے، چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، حکے پڑے ہوتے تھے، پانی کے گھڑے پڑے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے لوگ موسیقی بات کر رہے ہوتے تھے، لوگ فنکاروں کی بات کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے. تو جب تک ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا، سود سے جان نہ چھڑائی اور معافی کو شعار نہ بنایا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری ذلت بڑھتی چلی جائے گی، خواری بڑھتی چلی جائے گی، فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. جس طرح گاڑی میں ریورس گیئر ہوتا ہے، آگے کوئی کھڈا آ جائے، کوئی نالا آ جائے، کوئی پانی آ جائے، کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی اور گاڑی کھڑی ہو، کسی بھی حادثے سے ریورس گیئر اس کو بچاتا ہے. وہ پیچھے پلٹ آتی ہے گاڑی. اللہ نے انسان کو بھی یہ اہلیت دی ہے کہ وہ پیچھے پلٹنے کی اہلیت رکھتا ہے. جو چیزیں اس نے اڈاپٹ کی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے، ان کو ترک کر سکتا ہے. اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے پرانی عادات کو چھوڑنا. جو عادات اس نے بگاڑ سے پیدا کر لی ہوں، انسان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. جب چاہے اپنی عادات کو پیچھے موڑ سکتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر حادثاتی طور پہ کسی کے حالات بدل جاتے ہیں اور وہ اس سے پہلے بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو جب بدحال زندگی میں آتا ہے تو کیا اپنے معاملات چلا نہیں لیتا؟ یہ جو ریورس گیئر ہے یہ پازیٹیوٹی ہے. یہ مثبت طریقے سے آپ کو پیچھے پلٹنا ہے. مثبت طریقے سے بہت سے چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اہل مغرب نے میدا پیدا کیا، اس کے بسکٹ بنائے، اس کی ڈبل روٹیاں بنائیں. وقت نے ان کو بتایا ہے کہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج وہ چوکر استعمال کر رہے ہیں، آج وہ سوجی کے بسکٹ استعمال کر رہے ہیں. وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کے معاشرے نے سمجھ لیا ہے، انہوں نے ریورس لگا لیا اپنے آپ کو کہ لوٹ آؤ اصل کی طرف کہ تم جگر کی اور معدے کی بیماریوں سے بچ سکو. ہم الٹا اور ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان موجود ہے، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو.